آدمی اپنی خوشی کو بے معنی ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، اپنے غم کو بے معنی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے نا، آدمی کا نظام ایسا ہے۔ تو یہ آپ کو جدیدیت سے پیدا ہونے والی ٹریجڈی کو دکھا دیتا ہے، اس کے پورے بھیانک پن کے ساتھ اور ڈس انٹرسٹڈنیس کے ساتھ، کہ فاصلہ رکھتا ہے، ڈیٹیچمنٹ، مطلب جیسے بس رپورٹر کوئی اخبار کا آپ کو بتا رہا ہے، اور اندر ہونے والے حالات کو بھی یوں لگتا ہے جیسے رپورٹ کر رہا ہے، یعنی اس کے فائدے اور نقصان اور یہ اور وہ سب حصے جیسے کند ہو چکی ہیں، دماغ شل ہو چکا ہے، اور آپ سمجھیں کہ ایک روبوٹک سروے اور انالیسس ہے یہ کافکا، ہر جگہ پر، مطلب جہاں جہاں بھی یہ ہے۔ تو اس ہنگر آرٹسٹ کے جواہر، یعنی کہ اس کے جو 7 ستارے فرض کیا، عقد ثریا جو کہتے ہیں نا، تو 7 ستاروں کا گچھا، تو کافکا نے جو آسمان، نہیں یہ اب ہم نے کافکا تو آسمان سے ذرا کم ہے، تو اس نے جو آسمان میں دیکھا اور بنایا ہے وہ 5 چیزوں کا گچھا ہے، وہ 5 بادلوں کی بجلیاں ہیں، تو وہ یہ ہیں: being is suffering، کیونکہ اس کا انداز یا اس کا پورا جو سبسٹنس ہے نا، وہ ایگزسٹینشلزم میں منتقل ہوا ہے، تو ہم ایگزسٹینشیل اصطلاحوں میں اس کو زیادہ بہتر طرح سے، تو یہ سب جیسے سارتیرین یا اس طرح باتیں، being is suffering۔ اب یہ فیصلے ہیں، جیسے کافکا نے لوح تقدیر میں یہ 5 پوائنٹس لکھے ہیں کہ being is suffering، لیکن یہاں کوئی چیز کرسٹلائزڈ نہیں ہے، یہاں کوئی چیز قطعی نہیں ہے، ہر چیز پیراڈاکسیکل ہے، پیراڈاکس بننا کوالیفائی کیے بغیر، کیونکہ پیراڈاکس میں رادر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کہ بینگ از سفرنگ، بس ٹھیک ہے، زندگی دکھ اٹھانا ہے، زندگی دکھ جھیلنا ہے، زندگی دکھوں میں تمانیت کے ساتھ رہنا ہے۔ اب یہ اسی وجہ سفرنگ جہاں جہاں لکھا ہے نا، وہ ایس بڑا کر کے لکھا ہے، رادر۔ اب یہ پوری بات ہے، اگر یہ بات حقیقت ہوتی تو یہاں رادر کا لفظ نہیں آ سکتا تھا، حقیقت میں تو ایک ایبسلیوٹنس ہوتی ہے، ایک وہ تحکم ہوتا ہے۔ اب یہ کافکا آپ کو یہ سجھاتا ہے کہ پرنسپل کا بیان بھی 2 لخت ہوگا، رادر 2 لختی ہے نا، کہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو اب یہ ہم نے مانا، اور اس کو مانتے ہوئے اب ہم رادر کہہ رہے ہیں، بلکہ سفرنگ از بینگ، کہ دکھ جھیلنا ہی ہونا ہے، ہونا دکھ جھیلنا ہے۔ یہ یعنی آپ گوتم بدھ کے پرسپیکٹو میں اگر دیکھیں تو کہے گا کہ ہونا دکھ جھیلنا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ دکھ جھیلنا ہونا ہے، تو وہ کہے گا کہ ہونے کو اس کی حقیقت تک پہنچانا ہے تو دکھوں کی زنجیریں توڑنی ہیں۔ اس نے وہ ٹرانسینڈنس وہ کر دی، اس کو انکار کر دیا۔ یہ ذرا ذہن میں رہے، یہ ہنگر آرٹسٹ کے تھیمز ہیں، یہ پورے کافکا پہ تبصرہ نہیں ہے۔ اب ہے آرٹ از سفرنگ، پھر یہ آگے کہ رادر سفرنگ از آرٹ، اب نہ اے نہ دی، ہاں، تو اب بینگ آرٹ ہے، اس کو ذرا محسوس کریں۔ کافکا کہہ رہا ہے بینگ اٹ سیلف جو ہے وہ آرٹ ہے،
art of being. Art is suffering, rather suffering is art. یعنی art of being اور being of art. اب یہ کتنا عجیب سا پیچیدہ سا ہو جائے گا نا رادر بڑھا کے کہ آرٹ از سفرنگ. یہ تو ہزاروں لوگوں نے کہا ہے, شروع دن سے کہا ہے, لیکن یہ کہ سفرنگ از آرٹ, سفرنگ از اے آرٹ, سفرنگ از دا آرٹ. تو دونوں معنوں میں یہ جو ہے یہ کافکا نے ایک زلزلہ پروڈیوس کیا ہے تخلیقی زمین کے اندر پہلی بار. یہ اس کی عظمت ہے کہ سفرنگ آرٹ ہے, دکھی ہونا روح کا فن ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ کیونکہ سفرنگ جو ہے ہنگر آرٹسٹ کا اس میں اعظم ہے, یعنی سفرنگ ہی پر ہے یہ. یعنی یہ سفرنگ کے مختلف گوشے گہری فلسفیانہ بصیرت کی رہنمائی کرنے کی حد تک بھی کھولتا ہے اور احساسات کی انتہا تک پہنچا دینے والی وہ طاقت بھی آپ کو فراہم کر دیتا ہے. تو سفرنگ attracts the non-sufferers and non-suffering attracts the sufferers. اٹریکشن کا اس میں کہانی میں لکھا ہے تو اس حوالے سے. اب یہ بات میں کم از کم اپنے مطالعے کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ ساری تاریخ افکار, ساری تاریخ اقوال میں پہلی مرتبہ ہے. یعنی بعض اقوال ہوتے ہیں نا, وہ کیا نام ہے, کنٹینشنز وغیرہ, وہ بہت ملتی ہیں. نیٹشے کی عجیب عجیب ہیں, آسکر وائلڈ نے بہت زبردست لکھا ہے ایک صنف بنا کر. یہ کہنا آپ نے پہلی مرتبہ سنا, ہم نے پہلی مرتبہ جاننے کی کوشش کی اور جاننے کی کوشش میں ناکامی کو محسوس کرنے سے جو ہے اس کی تلافی کی. ہم نے ذہن کے خلا کو احساس سے بھرا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کسی بھی اسکیم میں نہیں ہے کہ ذہن میں یہ آ سکے. سفرنگ دکھ سکھ والوں کو کھینچتا ہے, اور یعنی سکھ کیا ہے, دکھ سے محرومی, اور دکھ سکھ سے محرومی نہیں ہے. دکھ کو اپنی تعریف کے لیے سکھ کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے. سکھ کو اپنی ہر تعریف میں دکھ کا حوالہ لازماً درکار ہے, ورنہ سکھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اب واضح نا کہ مستقل قدر دکھ ہے, سکھ اس کو بعض مرتبہ پروفین بنا دیتا ہے. تو سفرنگ وہ کہ جن کو دکھ نہیں ملا, دکھ انہیں اپنی طرف کھینچتا ہے. یعنی دکھ میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ وہ سکھ رکھنے والوں کو احساس جرم میں مبتلا کر دیتا ہے, اور دکھ اصل میں وہ ہوتا ہے جو سکھ میں رہنے والوں کو احساس محرومی میں مبتلا کر دے. تمہارا دکھ ایسا تو ہو نا. اور پھر اس کے ساتھ ہی کہ دکھ سے محرومی یہ سفررز کو اٹریکٹ کرتی ہے. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہے جو تاریخ خیالات میں یا تاریخ محملیات کہہ لیں, تاریخ احساسات کہہ لیں, تمام لسانی فقروں میں یہ پہلی بار آیا ہے, اور یہ کافکا کی وجہ سے ہے. یعنی کافکا
ایک حقیقت کو منقلب کر کے اس حقیقت کو مکمل کر رہا ہے۔ کافکا یہ بتا رہا ہے کہ انسانوں میں جو نفسی اصول اور آداب اور قواعد بن گئے ہیں وہ بالکل ناکافی تھے، کیونکہ وہ اپنی نفی نہیں کر سکتے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ چیزیں اگر اپنے تضاد سے بالکل ہی خالی ہو جائیں تو وہ بے کشش بھی ہو جاتی ہیں اور بے معنی بھی ہو جاتی ہیں۔ آدمی بہت دیر تک ذہن میں انہیں نہیں رکھ سکتا اور بہت دیر تک ان سے کوئی احساساتی تعلق برقرار نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں، نان سفرنگ اٹریکٹس دا سفررز، یہ فقرہ اس معنی میں آپ ساری دنیا کا لٹریچر کھنگال لیجئے، یہ نہیں ملے گا۔ اور یہ کافکا نے اس سے زیادہ سکھایا ہے، یعنی یہ فقرہ کافکا کہتا تو بہت بڑھا کے کہتا، ہم نے اپنے مطلب ایک جس آدمی کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، جو صرف دماغ سے اسے سمجھ رہا ہو، وہ یہاں تک پہنچا ہے۔